بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار جاگو عوام پارٹی یوٹیوب چینل۔ سیاسی میدان میں کوئی خاص خبر تو نہیں ہے قابل ذکر جس کو آپ کہہ لیں کہ طوفانی خبر، ملی جلی خبریں ہیں، اور وہ خبریں بھی جو ہیں وہ پیالی میں طوفان کی مانند ہیں۔ جس طریقے سے کہ ایک خبر زیر گردش ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ بہت مشتعل کر دینے والی باتوں کی وجہ سے کسی وقت ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، اندر بھی جا سکتے ہیں۔ تو لوگ اس کے اوپر اپنا اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کو ایک اسلام آباد کی کورٹ سے وارنٹ بھی ان کے جاری ہو گئے ہیں۔ تو اس سب کے بعد اگر دیکھیں تو منظرنامہ کیا بنتا ہے، تو اس میں چاہے مگوئیاں تو بڑی ہیں، باتیں تو بڑی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ نہ تو سہیل آفریدی کو دھکا دیا جائے گا کہ وہ شہید بن جائیں، ان کی حکومت ختم نہیں کی جائے گی تاکہ وہ کل کو یہ دعویٰ نہ کر سکیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی پارٹی کو، ان کی پارٹی کی حکومت کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب بھی حکومت جائے گی سہیل آفریدی کی اپنی پارٹی کی عدم اعتماد کی وجہ سے جائے گی، اپنی پارٹی کی پالیسی کی وجہ سے جائے گی۔ جب بھی ان کو دھکا پڑے گا عمران خان کی طرف سے پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، سہیل آفریدی چیختے چلاتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، لیکن پوزیشن ان کی یہ ہے کہ ان کے خلاف ہی جو ہے وہ فائلیں ان کی اپنی جو وہاں کی انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے خیبر پختونخوا کی، وہ تیار کر رہی ہے بڑے پیمانے پر، اور نیب اپنی جگہ حرکت کر رہا ہے۔ اور جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری چلا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی تو بس نعرے لگا رہے ہیں اور 804 کے لیے مہم چلا رہے ہیں، کبھی ایک صوبے میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، اور آج کل وہ اپنے صوبے کے اندر ہی گھوم پھر رہے ہیں اور بازاروں میں جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور حکومت کی تو ان کو کوئی سمجھ نہیں نظر آ رہی، کوئی حکومتی امور کے اوپر ان کی توجہ بھی نہیں ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بالآخر تحریک انصاف کے خلاف آنے والے الیکشن میں نکلے گا اور عوامی نیشنل پارٹی کے حق میں نکلے گا۔ لہٰذا جو ان کو وارنٹ بھی جاری ہوا ہے ٹویٹ کے اوپر، اس کے اوپر بھی ان کی ضمانت ہو جائے گی، فوری طور پہ گرفتاری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں اس کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی ان کی پارٹی کو اس سے کچھ حاصل ہوگا، بس ایک وقتی ابال ہے جو پھر بیٹھ جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پنجاب سے بسنت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ بسنت کے اوپر 804 کی پتنگیں اڑانے کی کوشش کی جائے گی، تو وہاں لاکھوں پتنگیں اڑیں گی، اگر ایک 804 والی پتنگ بھی بیچ میں اڑ گئیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اول تو ہر لوریا جو ہے وہ یہ رسک نہیں لے گا کیونکہ جو پتنگ اڑائے گا اس کی نشاندہی تو ہو جائے گی، لیکن بالفرض لاکھوں پتنگیں اڑیں گی اور بیچ میں 804 والی بھی کچھ اڑ جائیں تو اس سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہونے والا، محض ایک دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مین بات تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد بسنت منائی جائے گی اور خوشیاں بانٹی جائیں گی، اور لوگ جو ہے بو کاٹا کی آواز لگائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ البتہ اس میں کچھ مریم نواز کی حکومت طالبان نواز پالیسیاں چلانے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ گانا بجانا نہیں ہوگا، ٹھمکے نہیں لگیں گے، تو خوشیاں منانے دینی چاہیے، ان کو روکنا نہیں چاہیے، کسی بھی طریقے سے کوئی فضول پابندی لگانے کے مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب ہاسپٹل جا رہے ہیں اور واپس جیل جا رہے ہیں، یہ خبریں آ رہے ہیں جو ابھی تک تصدیق شدہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت جیل انتظامیہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا مشقتی غصے میں جو ہے وہ عمران خان کے غصے کی وجہ سے مشقتی نے عمران خان کے ساتھ کام کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ عمران خان غصے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر اثر پڑ رہا ہے اور وہ اسپتال گئے ہیں اور پھر واپس جیل لایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ڈان اخبار میں خبر چھپی ہے، ظاہر ہے وہ ایک ذمہ دار اخبار ہے، لیکن ابھی تک حکومتی ذرائع سے کوئی بھی اس کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ پاکستانی سیاست کے اندر
جو سیاستدان جیل جاتے ہیں وہ کبھی کبھی میاں نواز شریف کی طرح پہلے ہلکے بیمار ہوتے ہیں، پھر زیادہ بیمار ہوتے ہیں، پھر حد سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر لندن منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ آنے والے وقت میں کوئی تیاری کی جا رہی ہو کہ براستہ مکہ مدینہ لندن روانگی، لیکن فی الحال کوئی اس قسم کے آثار تو نظر نہیں آتے۔ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد رہے، خوشحال رہے، آباد رہے، اور ہر مصیبت سے پاکستانی قوم محفوظ رہے۔ پاکستان زندہ باد۔